جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر ایک پتہ تو ہمیں پہلے ہی ہے کہ خان صاحب ایک کرکٹر ہیں اور ورلڈ کپ کے ونر ہیں، ٹیم کے کپتان تھے ونر ٹیم کے، اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہیں۔ آج میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بات کرنے سے پہلے۔ یہ دیکھیں ذرا۔ کے پھولوں پر رنگو آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہاری ہے۔ اچھا سر، یہ دیکھ کے مجھے اتنی سخت تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ یہ اکٹھا کیا گیا کسی بندے نے، یہ ٹک ٹاک پہ شیئر کیا، بہت سخت مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ خبریں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میری کنسنٹریشن ان چیزوں پہ ہوتی ہے، زیادہ دھیان اس طرف جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کس قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے اور کس بندے کے ساتھ کی ہے۔ ان کے دماغ کام نہیں کرتے۔ عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان ایک ہیرو تھا، وہ سیاست میں آیا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے رول آف لا، وہ کہہ رہا ہے قانون کی عملداری۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، میں پہلے بھی یہ کسی ولاگ میں بات کر چکا ہوں، کہ پاکستان کی عوام نے روٹی کپڑے کے علاوہ اپنی عزت نفس اور رول آف لا کے لیے عمران خان کو فالو کیا۔ کیوں عمران خان کو فالو کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو یہ بات کر رہا اسی میں ہمارا فائدہ، قانون کی عملداری میں ہی ہمارا فائدہ۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کس چیز کی، ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ جو لوگ اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہمارے محافظ تھے، یہ کمانڈوز تھے، یہ فوج تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کو نیب نے پکڑنا تھا، پولیس کے تھرو نارمل پکڑتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل کمانڈوز بھیجے گئے جو اس کو کالروں سے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے پاکستان کے اس ہیرو کو۔ اس نے دکھ اور تکلیف کی بات ہے، یہ صلہ ملتا ہے اس ملک میں کسی ہیرو کو یہ حال کرتے ہیں اس ملک میں، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ عمران خان کو علاوہ ان کو یہ سوجی کیسے؟ میرا دماغ اور ذہن قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا بھی کوئی کام کر سکتی ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ انوالو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے، کسی نے بھی یہ پلان کیا ہے، اس نے نزلہ سارا فوج پہ پھینکا ہے۔ وہ بندہ کلپریٹ ہے، وہ پاکستان کی فوج کو باجوہ کی وجہ سے جو گالیاں پڑھنی تھی وہ تو پڑھ رہی تھیں، لیکن یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ فوج کے خلاف بڑھ گیا، کئی گنا زیادہ ہو گیا، جو کہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد شاید کچھ کم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، کورٹ کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سول گورنمنٹ نے ہمیشہ بات کرتے ہیں جی فوجی آیا اس نے آئین کو تار تار کر دیا، فوجی آیا آئین کو تار تار کر دیا، اس کے اوپر اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، غداری کا مقدمہ اس پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو پرائم منسٹر ہے، جنہوں نے رول آف لا کو ختم کر دیا، جنہوں نے اس کو ماورائے آئین گرفتار کیا، جنہوں نے 2 حکومتیں 90 دن سے اوپر چلا دیں، جنہوں نے الیکشن نہ کرا کے وائلیشن کی، ان کے اوپر مقدمات کہاں سے آئیں گے؟ ان کے اوپر مقدمات کون چلائے گا؟ ان کے اوپر مقدمات کون چلائے گا؟ وہ چلائے گی اسٹیبلشمنٹ۔ اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں ہے قانون، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے رول آف لا ہو۔ آپ دیکھیں جی عمران خان کے اوپر پرچہ نہیں ہو سکا، عمران خان کا پرچہ نہیں ہو سکا۔ آپ اندازہ کریں، آپ یقین کریں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بندہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کا پرچہ درج نہ ہو سکے، اس کی گورنمنٹ بھی ہو اور ایک تھانے دار اس کو کہہ دے کہ سر میں نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں؟ یہ کبھی آپ نے سوچی تھی یہ باتیں؟ کبھی آپ نے دیکھی تھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ قانون کی عملداری نہیں چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ اس کی ملک کے اندر قانون پہ عمل ہو۔
آپ دیکھیں ان کی طاقت کا پرچہ درج. اگر کسی بھی شخص کو, کسی بھی آدمی کو سزا نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ قانون پہ عملداری ہو. اب عدالتوں نے فوراً ایکشن لینا تھا, الیکشن کروانے تھے, کیسز انہوں نے سننے تھے, نہیں سننے دیا. ان کے گھر جا کے بیٹھ گئے, ڈی جی آئی ایس آئی ان کے گھر جا کے بیٹھ گیا. ان کو پٹیاں کیا پتیاں انہوں نے بات ہوئی ہمیں نہیں پتا, لیکن قانون کی ہر حال میں عملداری ہوتی ہے. اس کا کس کو فائدہ ہے کس کو نہیں فائدہ یہ نہیں دیکھا جاتا. قانون کی عملداری ہمیشہ سے ہر وقت ہونی چاہیے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جا کے ان کو سمجھایا جی آپ نے کچھ نہیں کرنا, باقی سے دیکھ لیں گے. وہ بھی بیٹھ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی قانون پہ عمل ہو اس ملک میں. وہ نہیں چاہتے اس ملک میں کوئی راستہ ہمارا, کوئی راہ نکلے. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے, بالکل نہیں چاہتے. اس کے تمام چیزوں کے شواہد واضح طور پہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی. اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی, وہ میری سمجھ سے یہ بات قاصر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا داغ اپنے اوپر کیوں لیا؟ عمران خان کی گورنمنٹ تو اپنے گرا دی. وہ باجوہ صاحب بول کے چلے گئے غداری کا مرتکب ہے, اس کا بھی کسی وقت حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ غداری کا مرتکب ہوا, اپنے آئین کا اپنا جو حلف تھا اس کے وہ اگینسٹ گیا, اس کا تو چلو ہوا سو ہوا. یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا عاصم صاحب نے اپنے سر پہ اتنا بڑا الزام کیوں لے لیا فوج بھیج کے؟ اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ یہ کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام کریں تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو دبا دیں گے؟ آپ نے صرف پی ٹی آئی نہیں دبائی, آپ نے پی ٹی آئی کا تو جو ہوگا سو ہوگا, عمران خان کا انڈیویجول ہے, آپ نے پورا ادارہ ستیہ ناش کر دیا, 7 لاکھ کی فوج کا اپنے بدنام کر دیا. اچھا, تھوڑے دن پہلے ایک دوست سے میں نے بات کی, وہ بڑے ان کے حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کا کسی ڈی سی کے ساتھ کسی کمشنر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان لوگوں کا ہے. دوست ہیں میرے, بڑے اچھے دوست ہیں. وہ فرمانے لگے آپ یہ مینٹلٹی دیکھتے جائیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا. کہتے جی یہ کون سی بات ہے یار, وہ پہلے بھی گالیاں پڑتی تھیں, یہ کون سا گن نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے وہ ایٹیچیوڈ, یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو آہستہ آہستہ سلولی پاکستان کو دلدل میں لے کے جا رہا ہے. پاکستان کو دلدل میں لے کے جا رہے کا واضح ثبوت جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے اور انڈیا آپ کے سامنے ہے. کل تک آپ انڈیا کے امبیسڈر گاڑیوں پہ باتیں کرتے تھے کہ جنہوں کو امبیسڈر گاڑیاں نے تو یہ تو وہ تو بھوکے ننگے تو بڑی غربت ہے, یہ آپ باتیں کرتے تھے. انہوں نے سلولی پروگریس کیا. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ ان کی بدماش نہیں ہے, ملک سے پیار کرتی ہے, حب الوطن ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ, وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. دیٹس وائی دے آر دیئر ناؤ. جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا وہ آج وہاں پہ. اور اسی طرح بنگلہ دیش ہے جنہوں نے اپنی فوج کو سائڈ پہ اٹھا دیا. اب مجھے وہ پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ اتنا بوجھ اپنے سر پہ کیوں لیا, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. بدماش جو ہیں وہ اقامے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گھوم پھر رہے ہیں, سب کی فیکٹریاں بن رہی ہیں, پاکستان ڈوب رہا ہے. سب کی ملیں بن رہی ہیں, پاکستان ڈوب رہا ہے. سب کی پراپرٹیاں بن رہی ہیں اور پاکستان ڈوب رہا ہے. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ انہوں نے یہ کیوں یہ بدنامی اپنے سر لی ہے؟ اگر انہوں نے یہ بدنامی اپنے سر امریکہ کی وجہ سے لے لی ہے کہ جی امریکہ نے کہا تھا, یا انہوں نے کسی مڈل ایسٹ کے ملک کی وجہ سے لے لیا, یا کوئی بھی کسی نے کہہ دیا عمران خان کو نکال دیں تو ہم نے نکال دیا, اس لیے ہم نے لے لی. آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے, آپ میں اتنی جرت ہی نہیں ہے. کیوں خدا کے عذاب ہے آپ ہمارے ملک کے اوپر, جن کو یہ بڑے بڑے عہدے ملے, چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جاتا ہے. پھر میں نے ایک اور عجیب بات سنی کہ جی عمران خان کو کیوں لے کے جی وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں لے کے جی پوری اسٹیبلشمنٹ کے کور کمانڈرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. تو انہوں نے کہا جی نواز شریف کو نہیں آنا, ہم عمران خان جو ہے نا وہ سوٹ کرتا, عمران خان کے ہم سپورٹ کریں گے. تو پھر انہوں نے کیا کیا, چلو یہاں تک تو بات سمجھ لگ گئی. انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے سر فیملیاں بھی بلا لی ہیں, انہوں نے کہا بیوی بچے بھی لے کے آئے سارے. یہ بن رہے ہیں جی پاکستان کا مقدر. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ عمران خان کا سپورٹ کیا, یہ نہیں کیا, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ ساری فیملیاں بلا لیں جی, کور کمانڈروں کے بچے بھی آگے, بیویاں بھی آگے, سارے آگے, سب نے بچوں نے 100% لوگوں نے کہا جی کہ نہیں جی عمران خان کو ہمیں تو عمران خان اچھا لگتا ہے تو اس کو لے آئیں, وہ ایماندار بندہ, اس کو لے آئیں. یار مجھے اس کی سپورٹ سے غرض نہیں ہے, میں سپورٹ کی, بڑا پیار کیا, بڑی محبت کی, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے
کہ سر ملک اس طرح نہیں چلتا ہے، بچوں کو بلا کے فیصلے کر کے ملک نہیں چلا کرتے سر یہ آپ نے یہ فوج نے یہ کیوں اتنی گئی گزری ہے کہ ان افیسرز کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، جنہوں نے کسی کے بھی کہنے پہ، کسی بھی غیر ملکی کے کہنے پہ عمران خان کو نکالا انہوں نے. کیا ضرورت پڑی تھی؟ اپنے ملک سے آپ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، آپ کو اپنی شلوار قمیض اور تسبیح اتنی گندی لگتی ہے کہ آپ نے اس کو نکال لیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، میرا اس ویلاگ کا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رول آف لا نہیں چاہتی، بالکل نہیں چاہتی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو رول آف لا. ان کے دماغوں میں صرف پلاٹ گھسے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں میں پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. اور میں یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں، بالکل قاصر ہوں. مجھے کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو آفیسرز ہیں، جو جرنیل ہیں، جنہوں نے اتنی نوکریاں کی ہیں، وہ اتنے بے غیرت ہو سکتے ہیں کہ صرف اپنے 4-5 سال 6 سال کی نوکری کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیں گے، پاکستان کا ستیہ ناش کر دیں گے. پاکستان مانگتا پھرے، پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہونے دینی انہوں نے. وینٹیلیٹر مشینیں پاکستان اپنی بنا رہا تھا عمران خان کے دور میں، وینٹیلیشن اتنے بنا دیے کہ ہم نے باہر ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے. یہاں پہ ڈیم بننے شروع ہو گئے تھے، یہاں پہ القادر یونیورسٹی بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ریسرچ ہونی شروع ہو گئی. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ریسرچ ہو؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے دین پہ چلیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اخلاقی طور پہ ہم ہوں؟ ان تمام برائیوں کا جڑ اسٹیبلشمنٹ ہے. کیوں؟ میں کنونس ہو گیا ہوں، آئی ایم ٹوٹلی کنونس کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان کو ترقی دلا سکتی ہے، اور پاکستان کو یہ ہی برباد کریں گے جو کہ اب تک کرتے آئے ہیں. اور اگر اس وقت بھی انہوں نے یہ روش نہیں چھوڑی، اپنے سر پہ بلیم لینا نہیں چھوڑا، زرداری نواز شریف کو یہ جو کچھ ان کے ساتھ کھلواڑ انہوں نے کیا اسٹیبلشمنٹ نے، انہوں نے اس گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کھلواڑ کیے، اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، تو اس کا اندر سے کام ہوا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے بندے تھے جنہوں نے یہ کام کروایا ہے، چاہے وہ عاصم منی ہے، چاہے وہ ندیم انجم ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، جو بھی شخص ہے، وہ بہت ہی بغیرت شخص ہے جس پہ کسی نے بھی کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے آگے کون ہے، لیکن جو بھی ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. یہ اگر رول آف لا نہیں ہوگا کسی ملک میں، یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ ملک بالکل بھی نہیں چلے گا یہ اگر رول آف لا نہیں ہوگا. یہ یوگنڈا بنے گا، یہ صومالیہ بنے گا. آج اس ویڈیو کو جو میں نے دیکھا، مجھے تو حیرت ہوئی. مجھے تو یہ اکٹھے 2 سین جو تھے، ایک ورلڈ کپ پکڑا اور ایک کو آپ لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. آپ اتنے گئے گزرے ہو سکتے ہیں، اتنے گئے گزرے ہو سکتے ہیں، یقین نہیں آتا. اور ابھی تک واپسی کوئی نہیں ہو رہی، ابھی تک نہیں سمجھ رہے. اور پولیس ہر بندے کو کہہ رہی ہے. میرے جاننے والے ہیں، صحافی ہیں، لاہور میں پکڑے گئے، ان کے پیچھے بندے گئے، انہوں نے کہا جی تھانے میں یہ ہمارا باپ وہ فوٹوگرافر لے کے آ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سر ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ تو لے گئے. انہوں نے کہا جی کون لے گئے؟ وہ کچھ آپ کو نہیں پتا کون لے گئے، وہ تو لے گئے. یہ حالات ہیں. ہر بچے کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ، ہر بچے کو پتا ہے. فوج کا نام لگ رہا ہے، فوج کہا جا رہا ہے، فوج کا لفظ یوز ہو رہا ہے. گندی کون ہو رہی ہے؟ فوج کا لفظ، آرمی کا لفظ گندا ہو رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. آرمی کا لفظ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اس بارے میں سوچیں، نہ گندا کرے اس ملک کو. اپنے ہیرو مارنے بند کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.